بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو سیریز ابھی چل رہی ہے یہ مدینہ المنورہ کی سیریز ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے، یہ میرا ذاتی دعویٰ ہے کہ جو انسان اس سیرت النبی کو مکمل سنے گا، غور سے سنے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو مدینہ بنا دے گا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی قسط میں ناظرین آپ نے سنا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں اذان کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ حضرت عبداللہ نے یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائے، تو سب سے پہلی اذان فجر مسجد نبی میں دی گئی۔ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبی پہنچے۔ مسجد نبی میں پہنچ کے انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن، چاند گرہن ہو جاتا، یا بارش کے طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی، تو وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی مؤذن رہے، اور ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودی قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا، تو یہی یہود یعنی اوس والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے، تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب ان کا ظہور ہو گیا تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک بتا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی یہ بات سن کر یہودیوں میں سلام بن مشکن بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے بات سن کر یہ کہا، ان میں تو وہ نشانیاں ہی نہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 یعنی 89 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انہیں ایک کتاب پہنچی یعنی قرآن الکریم، جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، جو اس سے پہلے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کر موٹے ہو گئے ہو جو تمہیں یہودی لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا تھا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے یہ پوچھا، عبداللہ فارانی یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ فارانی کے اس جواب میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، ترجمہ، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہوئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورہ الاعراف کی آیت۔ اس طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا وغیرہ کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی یعنی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ دن یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اس طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قنیقہ سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے اور اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے کر آ گئے۔ تو یہ ہے آج کی قسط۔ انشاءاللہ قسط نمبر 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔